بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اس سورہ مبارکہ میں 13 دلائل عقلی توحید کی، دوسرے الفاظ میں اللہ کے کارنامے اور نعمتیں. تشریح کے لیے تفاسیر دیکھنا چاہیے، ترجمہ سناتے ہیں، اور خاص انداز صورت یہ کہ ہر دلیل کے ساتھ ابتدا میں ومن آیاتی اس ایک رکوع میں 13 دلائل میں سے 8 ہے، اور ہر آیت کی اختتام پر مختلف لفظ ہے، وہ اس مضمون کے ساتھ مطابق ہے. کہیں یتفکرون، کہیں عالمین، کہیں یسمعون، کہیں یعقلون. یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی وسعت علم، اس کی مظاہر ہے. یہ من آیاتی، آیات یعنی جمع مکسر ہے، جس کا معنی بنتا ہے بے شمار دلائل ہیں اللہ کی توحید کے. ان میں سے ایک یہ ہے. ہمارے گرامر جو پڑھی جاتی ہے مدارس میں، اس میں کافیہ مشہور کتاب ہے، اس میں اسم کی علامتیں کیا ہیں، یعنی کلمے پر یہ علامت ہو تو اسم ہوتا ہے، وہاں ایسا ہی لفظ ہے جو اسی قرآن سے محفوظ ہے. ومن آیاتہ دخول اللام والجر والتنوین، اس طرح وہاں من آیاتہ. ومن آیاتہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے. ان خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا. یعنی تمہارے باپ آدم کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا. صحیح حدیث میں ہے حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا، مختلف خطوں کی زمینوں کا نمونہ ایک مٹھی لایا، جس میں کالی، سرخ، زرد ہر قسم کی مٹی تھی، اور ایسی مٹی جو ہے اور مٹی سے ملا کر ڈھانچہ بنایا. اور پھر جو ہے قرآن میں مختلف صورتوں میں آتا ہے نفخت فیہ من روحی نفخنا فیہ من روحنا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ ڈالا تو وہ وہ انسان کامل بن گیا. تو خلقکم من تراب، یہ مٹی کا نام لے کر یہ اشارہ کیا کہ انسان میں عاجزی ہونی چاہیے. اس کا جو ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، انسان کا اصل جو ہے وہ مٹی ہے. تو ایک مشہور بات ہے کہ بادشاہ شکار کر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، ایک صحیح معنی میں درویش کوئی اللہ اللہ کر رہا تھا، وہ گزر گیا پاس سے، درویش نے پرواہ نہیں کی. تو یہ جو شاہ سے کیا ہوتے ہیں جی، جو اس کے قریبی ہوتے ہیں، زیادہ وفادار ہوتے ہیں، اس نے کان میں بات کی کہ تیرے ملک میں رہتا ہے، سلام بھی نہیں کیا، اٹھا بھی نہیں، اتنا باغی اور نافرمان ہے، اس سے پوچھنا چاہیے. تو بادشاہ مڑ کر کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو چپ ہوا. پہلے 2-3 دفعہ جب بادشاہ نے کہا مجھے پہچانتے ہو، تو اس نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ من چمے کنی تو یک قطرہ منی سنگے گرا نئی کی زنی لاف منی. اول تو خاک بودی، آخر تو خاک شوی،
خاک را نہ شاید کہ زند لاف من منی، میں کرتا ہے، میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ تو منی کا قطرہ ہے، شروع میں بھی مٹی تھا، مر کر بھی مٹی بنے گا۔ مٹی کو دعوے کرنے زیب نہیں دیتے، ان کا دماغ ٹھیک کر دیا، میں کون ہوں۔ تو آج کل کی صوفی جعلی درخواستیں دے دے کر افسروں کو اور وزیروں کو ملتے ہیں، جو صحیح صوفی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بغیر کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، سب سے بڑا اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک اور صوفی ایسی بات ہے، کہتے ہیں ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی، بادشاہ گزرا اور کسی نے کہا ٹانگیں بھی نہیں سکیڑی، اتنا بے ادب ہے۔ تو کہا یہ ٹانگیں پھیلانا کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا جب سے ہاتھ سمیٹنے سیکھے، جب ہاتھ نہیں بڑھاتا تو ٹانگیں جوڑنے کی کیا ضرورت، کسی کا ادب کرنے کی۔ میں ہاتھ ایسے کرتا، مانگتا تو پھر تیرے لیے کھڑا ہوتا، تو دونوں ہاتھ جوڑ کر۔ خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر فوراً ہی تم انسان بنتے ہو جو پھیلتے جاتے ہو۔ ایک جوڑے سے، وہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی پہلی، خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ایک جوڑے سے بے شمار مرد اور عورتیں، یہ سارے ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ تو یہ بار بار حوالہ دیا کہ یہ اونچ نیچ اور طبقاتی تفریق، اس کی کوئی جواز نہیں ہے، بات تو ہے تقویٰ کی، دولت اور اختیار اور ڈنڈے کی بات نہیں ہے، سب انسان ہیں۔ یہ بڑی ہستیوں کی بڑی شخصیت آ رہی ہے، ہوٹر بج رہے ہیں، سڑکیں بند کرو اور ٹریفک بند کرو اور یہ کرو وہ کرو، ایسی کوئی بات۔ بغیر باڈی گارڈوں کے خلفائے راشدین کھلی زمین پر سوتے تھے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم، اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے کہ تمہارے لیے پیدا کی، من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس سے بیویاں، من انفسکم، یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے نکاح میں، تو من انفسکم ازواجا، تو من انفسکم سے یہ بتا دیا کہ ان دو شخصوں میں نکاح ہوتا ہے جو دونوں انسان ہوں۔ انسان کا نکاح کسی فرشتے کسی جن سے نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پری کے ساتھ فلاں کا نکاح ہوا، غلط بات ہے ساری۔ من انفسکم ازواجا، خاوند بیوی ایک، اور اس کو حضرت حوا کو خلق منہا زوجہا، اللہ نے اس کی جنس سے اس کی بیوی، وہ بھی خاکی تھا وہ بھی خاکی تھی، جنس سے بیوی بنائی، غیر جنس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اس لیے فرمایا جو غیر شادی شدہ ہے ان کی شادیوں کا انتظام کرو۔ اکیلے اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی بنائی کہ بچپن میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، فرق نہیں ہوتا، جیسے بالغ ہوتے ہیں تو ان میں چیزیں ہوتی ہیں ضروریات خواہشات، ان خواہشات کو جائز جگہ پورا کرنے کے لیے انتظام کرو، سکون حاصل کرو۔ تو بیوی ایسی ہونی چاہیے جو باعث سکون ہو، یہ نہیں کہ دفتر سے تھک تھک کر آئے اور آگے سے دروازہ ہی نہ کھولے اور گالیاں شروع کر دیں، جا جدھر سے آیا دفع ہو جا، نہیں، وہ اس کی تھکاوٹ کو دور کرے، پوچھے، سکون کا باعث ہونا چاہیے۔ لتسکنوا الیہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی دنیا کا بہترین سامان ہے، دنیا ساری سامان ہے، بس بہترین نیک عورت ہے۔ نیک عورت کے آگے نشانی بتائی کہ جب اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے، وہ دین میں مشغول ہو، اچھے کاموں میں مشغول ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور جب جائز حکم دے تو وہ بات مانے، اور اس کے مال اور اپنی جان کی حفاظت کرے۔ یہ تین علامتیں نیک بیوی کی حضور نے بتائی، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ڈال دی تمہارے درمیان محبت اور شفقت۔ نئی شادی ہوتی ہے اور جوان ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں،
اور یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کوئی بیمار ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ شفقت کرتا ہے، خاوند بیوی۔ تو یہ خاوند بیوی کے دور بتائے، جوانی اور بڑھاپے میں، جوانی میں محبت، بڑھاپے میں شفقت۔ تو ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، تو کہتے ہیں وہ زیادہ لطائف نہیں سناتے تھے، سنجیدہ رہتے تھے، لیکن ایک لطیفہ کبھی کبھی سناتے تھے کہ دہلی میں بوڑھے مرد اور عورت خاوند بیوی تھے، بہت بوڑھے تھے، اکٹھے سوتے تھے، اور جب بابا جی کو رات کو پیشاب، بوڑھوں کو پیشاب بھی زیادہ آتا، جب پیشاب آتا تھا تو بیوی سے پوچھ کر، میں موتی جا جا موت لے، بیوی سے پوچھ کر جاتا تھا پیشاب کے لیے۔ یہ اردو مختلف علاقوں کے لہجے ہوتے ہیں، پنجابی بھی، تو یہ لفظ میں نے پڑھا ہے کہ اس کو کہتا ہے میں موتی جا موت لے۔ تو بڑھاپے میں ایک دوسرے سے یعنی خدمت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، جو خدمت خاوند بیوی ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، ترجمہ سنا رہا ہوں، ورنہ یہ ایک آیت نکاح والی بڑے اس میں تشریحات۔ اچھا، نکاح سے پہلے کوئی ایک دوسرے کو نہیں، نکاح کے بعد اتنے تعلق اللہ پیدا کر دیتا ہے ذہن میں۔ اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا فرق اور رنگوں کا فرق۔ ایک ہی نطفہ ہے اور ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی ماں باپ ہیں، اس کی اولاد میں ہزاروں زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، ایک ایک علاقے میں سینکڑوں زبانیں، اور پھر ایک ہی زبان میں چند میلوں سے لہجے میں فرق ہو جاتا ہے۔ راول پنڈی کی پنجابی اور ہے، ملتان کی اور ہے، لاہور ہے تو پنجابی ہے، سرگودا میاں والی کی اور ہے، گجرات والوں کی اور ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، بات سنی ہے دیہاتی گجراتی، بڑی موٹی موٹی زبان، مہمان آتا ہے تو شادی والی چارپائی جو رنگین پایوں والی ہوتی ہے وہ ڈال کر، نیا اوپر چادر ڈال کر سارا ٹھیک ٹھاک کر کے پھر اس مہمان کو کہتے ہیں ڈھوئی رکھ۔ اب یہ لفظ بعض علاقوں میں گالی، ان کے ہاں ہی گالی نہیں ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں تشریف رکھ، تو وہ اگر پڑھا لکھا یونیورسٹی کو تو بھاگ جائے گا بیچارہ بیٹھنے کی بجائے۔ تو اپنا اپنا علاقہ ہوتا ہے، لہجے ہوتے ہیں، ان کا اپنا لہجہ ہے، وقت رنگ، زبانیں مختلف اور رنگتیں مختلف۔ ایک ماں باپ کے 8-10 بچے، میواتیوں پٹھانوں کے 8-10 بچے ہوتے ہیں 12، تو وہ 18 تک بھی ہوتے ہیں، تو ان بچوں کے رنگوں میں فرق تو دیکھ کر آدمی پہچان لیتا ہے، ان کی بولی میں فرق، فون پر آواز سن کر پہچان لیتا ہے پہچاننے والے یہ فلاں بول رہا ہے، ہر ایک کا لہجہ اللہ نے الگ بنایا۔ تو یہ اتنے یعنی تبدیلی اور فرق، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں دلائل ہیں جاننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کو جاگنا۔ کئی دفعہ گزر چکا ہے ان دنوں میں کہ یہ جو سبھی معالج لوگ ہیں وہ کہتے ہیں رات کا جو آرام ہے اس کی بدل اس دن کی نیند اور آرام اس کا نعم البدل نہیں ہے، یعنی وہ اگر مسلسل کوئی آدمی رات کو ڈیوٹی دیتا رہے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ رات کا سکون اور چیز، اور جاگ کر جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر سے قوتیں وہ استعمال کے ساتھ ختم ہوتی ہیں، اور گہری نیند آئے تو دوبارہ پھر وہ پیدا ہوتی ہے،
اور تازہ دم ہو کر احیانا بعد ما اماتنا، نئی زندگی ملتی ہے۔ تو رات کو سونا، دن کو کام کرنا، وابتغاءکم من فضلہ، اور تمہارا اللہ کی رزق کو تلاش کرنا، یہ دن کے وقت میں ہے۔ من فضل، رزق کو فضل فرمایا، مقصد تو عبادت ہے، یہ تو ضرورت ہے، بغیر اس کے زندہ رہ نہیں سکتا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں دلائل ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ چلو اپنی عقل کام نہیں کرتی، کسی کو سنے تو صحیح۔ ومن آیاتہ، اللہ کی توحید کے دلائل میں سے ہے یریکم البرق، تمہیں آسمانی بجلی دکھاتا ہے، گرج چمک کے ساتھ بجلی، خوفا و طمعا، ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ اس بجلی میں جب کہیں گرتی ہے تو تباہی مچتی ہے، اور جب اس کے موسم میں وہ پانی گرتا ہے، بارش، تو امید ہوتی ہے رزق کی، فصل کی۔ ایک ہی چیز میں دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارتا ہے بادلوں سے پانی، وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو تازہ کرتا ہے اس کے خشک ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں دلائل ہیں لقوم یعقلون، سوچنے والوں کے لیے، عقل کو استعمال کرنے والوں کے لیے۔ عقل تو سب میں تھوڑا بہت ہوتی ہے، استعمال بھی کرے اس عقل کو۔ تو ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ سعدی نے لکھا ہے بوسطہ میں، بڑے آرام سے لکھا ہے تفسیر سے اشعار میں، کہ کوئی قوالی سنتا تھا، دوسرے دوست نے کہا کیا کرتے ہو قوالی سنتے ہو؟ اس نے کہا جی اس سے جو ہے توجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف، اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے خوش آوازی سے۔ اس نے کہا اگر کسی میں طلب ہو تو قوالیوں کی ضرورت نہیں، مکھی کی بنبناہٹ سے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ ابھی ہر چیز کے اندر پہچان سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ دکڑے بجائے، سرنگیاں بجائے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے آسمان اور زمین کا قائم رہنا اس کے حکم سے۔ اب یہ سیارات، زمین، ہر ایک کے اندر کشش ہے، اور تھوڑا سا وزن ہو یہاں نیچے گرتا ہے، اتنے بڑے بڑے آسمان اور بڑے بڑے سیارات، وہ اپنے اپنے مدار سے ہٹتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے۔ تو ان سب کو پیدا کرنے والا، اپنے رستوں پہ چلانے والا، گرنے سے بچانے والا وہ رب ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر جب تمہیں بلائے گا ایک دفعہ بلانا زمین سے، اذا انتم تخرجون، فوراً تم نکل جاؤ گے۔ یہ یہاں دعوتاً کہا، اور سورہ زمر میں ہے کہ نفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، دوبارہ پھونکا جائے گا، سب قیام ینظرون، کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وہ سور اسرافیل کو یہاں دعوت میں بلانا۔ اچھا، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں والے اور زمین والے سب اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی ملک ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ایک ہے جبری فرما برداری، کوئی اپنی مرضی سے صحت نہیں حاصل کر سکتا اور جوانی نہیں حاصل کر سکتا، کوئی نعمت اس معاملے میں تو موت، حیات لائی، حیات آئے، قضا لے چلی، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اس طرح تو سب مجبور ہیں۔ اور جو مومن ہے وہ اپنے اختیار سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اختیار سے کرنا ثواب کا باعث ہے، مجبوری سے تو کافر بھی مجبور ہیں اللہ کے فیصلوں کے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہی دلیل اس سے پہلے رکوع کے آخر میں تھی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر مخلوق کو پہلی دفعہ بھی پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہاں یہ اضافہ ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنے والا زیادہ آسان ہونا چاہیے۔
تمہارا تجربہ یہ ہے کہ کام پہلی دفعہ جو پہلا موجد ہے کریڈٹ اس کو جاتا ہے، دہرانے والوں کو نہیں۔ جس نے پہلی دفعہ کوئی چیز بنائی، گاڑی بنائی، جہاز بنایا، کلاشنکوف بنائی، کوئی چیز بنایا، اس کا نام چلتا ہے۔ جو بار بار پھر دہراتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تم پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہر چیز کا مانتے ہو، تو دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز کیوں کہتے ہیں؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کی شان ہے بلند۔ المثل الاعلیٰ، اس کا معنی سلف نے کیا لا الہ الا اللہ، یعنی معبود ہونا یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ المثل الاعلیٰ، شان بلند۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ان کے شریک بہت پست ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ آدمی جب رکوع سجدے میں جاتا ہے تو یا اللہ میں کھڑا تھا، یہ میرا سر جو سب جسم میں زیادہ قیمتی اہم ہے، اس میں بڑے بڑے قیمتی پرزے ہیں، کان، آنکھیں، دماغ، کیا کیا چیزیں، زبان، یہ میں نے جتنا مجھ سے نیچے ہو سکتا تھا کر دیا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، میں اسفل ہوں، ادنا ہوں، رب میرا اعلیٰ ہے۔ لیکن سوچ کر پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل کا معنی شان۔ اچھا، اور بلند شان، بلند مرتبہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ان سارے کا خلاصہ ایک لفظ یہ ہے کہ یہ سب کام ایک اللہ کے ہیں، تو جس کے یہ کام ہیں وہی برکتیں دینے والا ہے، وہی عبادتوں کا مستحق ہے۔ نہ یہ کام، ان کاموں میں اس کا کوئی شریک، نہ برکت دینے اور مستحق عبادت ہونے میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے ایک یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر فوراً ہی تم انسان بن جاتے ہو اور پھیلتے ہو زمین پر۔ ومن آیاتہ، اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے ایک یہ ہے ان خلق لکم، کہ پیدا کی تمہارے لیے، من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس میں سے بیوی، کنز ہم جنس با ہم جنس پرواز، جنس کے اندر کشش ہوتی ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون اور آرام حاصل کرو ان کے پاس، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، کچھ سونے لگے ہیں کچھ حضرات۔ ایک بڑے خطیب سے کراچی میں، مولانا احتشام الحق تھانوی، ریڈیو پر ان کا درس چلتا تھا، بڑے خطیب تھے، اپنا لہجہ تھا ان کا۔ ایک دن ان کی تقریر میں میں نے سنا کہ کوئی آدمی جو ہے لیٹ آیا گھر میں کسی وجہ سے، تو دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے بیوی نے نہیں کھولا، اس نے کہا کہ مت آئیو اے بے وفا تم اب بھی، مت آئیو اے بے وفا تم اب بھی، جس طرح کٹا روز گزر جائے گی شب بھی، تیرے بغیر دن گزر گیا، رات بھی دفع ہو جائے ہیں، تو پھر کیا بیچارے کے پاس رہا، فوراً دروازہ کھولے اور چائے پلاؤں، اس طرح بھی چائے، پھر بات ہے سکون۔ مت آئی و بے وفا تم اب بھی، تو مدد نہیں آنا۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور ڈال دی تمہارے درمیان محبت اور شفقت، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں دلائل ہیں، قوم یتفکرون، سوچنے والے لوگوں کے لیے۔ من آیات، اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے ایک یہ خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور فرق تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا۔ یہ چیزیں دیکھنی ہو تو جاؤ حج میں، عمرے میں، اور کروڑوں
لوگ لاکھوں، تو وہ جو ہے ہر ایک کا اپنا پہلے تو ملکوں کا فرق، پہچاننے والے ملکوں، یہ ملائیشیا کا ہوگا، یہ روس کا ہوگا، یہ پاکستانی، پہلے تو مجموعی طور پر الگ انداز ہوتا ہے، ان میں سے بھی پھر آگے پھر مختلف تو اختلاف والسلام کہتے ہیں کوئی دو مسافر مسجد میں رات رہ گئے، ایک روٹی کسی نے دی، ایک پٹھان تھا ایک پنجابی تھا، تو پنجابی نے کہا ادھی تیری ادھی میری، تو پٹھان کو سمجھ نہیں آئی پنجابی، اس آ کے نیما ستا نیما زماں، مطلب ایک ہی تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا آدھی تو لے آدھی مجھے دے، وہ بھی لیکن لڑ پڑے اٹھ کھڑے، کوئی آدمی دونوں زبانیں جانتا تھا، پشتو پنجابی، اس آ کے ٹھہرو، اس نے ادھی کر کے ایک نو دی ادھی کر کے اس آ کے میں یہی کیس ہوں کہندا سائیں ساری میری کو وہ کہندا دا ما وے کنا دا خبر ہما کولا، تو زبان کے نہ جاننے سے بھی بڑی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں دلائل ہیں، للعالمین، جاننے والوں کے، من آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے، منامکم باللیل والنہار، تمہارا سونا رات میں اور جاگنا دن میں، جاگنا اور آیتوں سے لے کر، اور یہاں 7 لفظ ہے، وابتغاؤکم من فضل، تمہارا تلاش کرنا اللہ کی رزق کو، اللہ کا رزق حلال ہے، حرام نہیں، حرام کو اللہ کا رزق نہیں کہہ سکتے، بے ادبی ہے اللہ کی ذات کے لیے بہت بڑی، چوری کر کے کہ کہاں سے آئے جی اللہ کا فضل ہے، اب یہ رشوت سے کوٹھی بنائے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، بہت بڑی گستاخی ہے، اللہ نے کہاں حرام کا کہا ہے کہ حرام سے کوٹھی بناؤ۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں دلائل ہیں، لقوم یسمعون، سننے والے لوگوں کے لیے، یہ سننا دیکھنا علم کی ذرائع ہیں، ومن آیاتہ، اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے، یریکم البرق، تمہیں بجلی دکھاتا ہے، آسمانی بجلی جو کڑکوں کے ساتھ، خوفا و طمعا، ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے، وینزل من السماء ماء، اتارتا ہے بادلوں سے پانی، ویحیی بہ الارض بعد موتہا، زمین کو تازہ کرتا ہے اس کے خشک ہونے کے بعد، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں دلائل ہیں، لقوم یعقلون، عقل کو استعمال کرنے والوں کے لیے، ومن آیاتہ، اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین قائم ہے اس کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے، وہ کہتا ہے نا شیخ اختار کہ بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کو تھاما ہوا ہے کروڑوں سال سے، ستون، اور قرآن میں آتا ہے من غیر عمد ترونہا، نظر نہیں آتے ستون، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ گرنا نہیں ہے، جب حکم ہوگا ٹوٹ جائے گا آسمان، جیسے سمان فطرت۔ اچھا، ثم اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے گا، یعنی اسرافیل کے ذریعے، دعوۃ من الارض، زمین سے ایک دفعہ پکارنا، اذا انتم تخرجون، فوراً تم نکل جاؤ گے، فلہ من فی السماوات والارض، اس کی ملکیت ہیں آسمانوں والے اور زمین والے، آسمانوں میں اکثر فرشتے، انبیاء، اولیاء سب اس کے مملوک، اس کے غلام ہیں، شریک نہیں، کل اللہ قانت، سب اس کی فرما بردار ہیں، وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی وہ ذات ہے جس نے ہر مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے برابر ہے، کون ہے تمہارے حساب سے، تمہاری سوچ سے دوبارہ کرنا آسان ہونا چاہیے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور خاص ہے اس کے لیے شان بلند، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب و حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔